وکٹری چرچ کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ملاکی نبی کی کتاب پر ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی نشست میں آپ نے یاد ہوگا ہم نے ملاکی کی کتاب کا ایک تعارف سنا تھا کہ یہ کب لکھی گئی، کن حالات میں، اور اس کا بنیادی پیغام کیا ہے۔ آج سے جیسا کہ ہم نے کہا تھا، ہم ملاکی کی کتاب میں دیے گئے مختلف موضوعات کی کچھ گہرائی میں جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو آج اپنی زندگیوں کے لیے سمجھ سکیں۔ جی بالکل، اور آج ہم بالکل شروع سے یعنی پہلے باب کی ابتدائی 5 آیات 1 سے 5 تک ان پر غور کر رہے ہیں۔ یہ آیات آپ دیکھیں تو ایک طرح سے پوری کتاب کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ یہاں خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک مکالمہ شروع ہوتا ہے جو ان کی ایک بنیادی مسئلے روحانی بے حسی یا ایپتھی آپ کہہ لیں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ روحانی بے حسی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو شاید آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ مطلب بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، ہم چرچ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن وہ پہلے جیسا جوش، وہ لگن، وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو ملاکی کے زمانے کے لوگوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا؟ بالکل ایسا ہی تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بابل کی اسیری سے واپس تو آ چکے تھے، ہیکل دوبارہ تعمیر ہو چکی تھی، قربانیاں بھی گزاری جا رہی تھیں، لیکن ان کے دل میں وہ آگ ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ وہ خدا سے اپنی وابستگی کا دعویٰ تو کرتے تھے، مگر ان کے اعمال اور رویے وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے، اور خدا نے ملاکی کو بھیجا تاکہ وہ انہیں جیسے ایک آئینہ دکھا سکے۔ اچھا، تو ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ملاکی کے اس حصے کی تفسیر اور تجزیہ ہے۔ آئیے پھر اس میں گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قدیم کلام میں آج ہمارے لیے کیا پیغام پوشیدہ ہے۔ شروعات کے لیے اس وقت کے حالات کو تھوڑا سا ذہن میں تازہ کرنا کیسا رہے گا؟ آپ نے ذکر کیا تھا تقریباً 430 قبل مسیح جلا وطنی سے واپسی کا دور۔ جی یہ ضروری ہے۔ دیکھیے یروشلم اور ہیکل دوبارہ تعمیر تو ہو چکے تھے، لیکن وہ شان و شوکت نہیں تھی جو پہلے سلیمان کے زمانے میں تھی۔ وہ فارسی سلطنت کے ماتحت تھے، معاشی مشکلات تھیں، اور شاید ایک طرح کی مایوسی بھی تھی ان میں کہ خدا کے وعدے اس طرح پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے جس طرح وہ امید کر رہے تھے۔ اور اسی مایوسی اور روزمرہ کی جدوجہد نے انہیں روحانی طور پر سست، تھوڑا بحث بنا دیا تھا۔ اور اسی سستی کا نتیجہ تھا کہ معاشرے میں کئی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جن کا ذکر آپ نے پچھلی بار بھی کیا تھا۔ کاہنوں کی بدعنوانیاں، ناقص قربانیاں، اشر نہ دینا، آپس میں اور خدا سے بے وفائی، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ بالکل یہ سب تھا، اور سب سے آپ کہیں پریشان کن بات یہ تھی کہ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ وہ خود کو ٹھیک سمجھتے تھے۔ جب ملاکی خدا کا پیغام لے کر آیا اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی تو ان کا رد عمل وہ حیرت اور انکار پر مبنی تھا۔ وہ پوچھتے تھے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کب آپ کی بے عزتی کی ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی حالت سے کس قدر بے خبر تھے۔ یہ تو واقعی سنگین صورتحال ہے، اپنی بیماری سے ہی ناواقف ہونا۔ اور ملاکی کا انداز بھی، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، بڑا دلچسپ تھا۔ وہ براہ راست الزام نہیں لگاتے بلکہ سوال جواب کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ جی اسے بعض اوقات عبرانی سقراطی طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ ملاکی پہلے خدا کا ایک بیان پیش کرتا ہے، پھر لوگوں کا ممکنہ اعتراض یا سوال اٹھاتا ہے، اور پھر خدا کی طرف سے اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ قاری یا سامع کو سوچنے اور خود نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کرتا ہے۔ پوری کتاب میں تقریباً 23 سوالات اسی انداز میں پوچھے گئے ہیں۔ یہ انداز بحث کو بہت جاندار بنا دیتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ پوری کتاب گویا 6 ایسی بحثوں یا مکالموں کا مجموعہ ہے جو خدا اپنی قوم کے ساتھ کر رہا ہے۔ آج ہم پہلی بحث یعنی باب 1 آیات 2 تا 5 پر بات کر رہے ہیں، اور اس کا موضوع ہے خدا کی محبت پر اسرائیل کا شک۔ یہی مرکزی نقطہ ہے۔ باب آیت 2 میں خدا کہتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی ہے۔ یہ ایک بنیادی، ایک زبردست اعلان ہے، لیکن قوم کا فوری جواب کیا ہے؟ تو نے کس طرح ہم سے محبت رکھی ہے؟ یہ سوال یہ ان کی ساری اندرونی کشمکش، مایوسی اور بے حسی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ خدا کی محبت کو محسوس نہیں کر رہے تھے، یا شاید اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔
اور اگر بنیاد ہی کمزور ہو، یعنی خدا کی محبت پر ہی یقین نہ ہو، تو پھر عبادت، خدمت، فرما برداری یہ سب کچھ صرف ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے نا؟ مطلب دل کہیں اور ہوتا ہے، جسم عبادت میں مصروف۔ بالکل، یہی ان کا مسئلہ تھا۔ ان کی قربانیاں ناقص تھیں، ان کے رویے خراب تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک خدا کی محبت کوئی حقیقی یا طاقتور سچائی نہیں رہی تھی۔ وہ شاید ماضی کی باتیں تو یاد کرتے تھے، ہاں خدا نے یہ کیا وہ کیا، لیکن حال میں اپنی زندگیوں میں خدا کی محبت کو کارفرما نہیں دیکھتے تھے۔ تو پھر خدا ان کے اس شک کا جواب کیسے دیتا ہے؟ مطلب وہ اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلیل استعمال کرتا ہے؟ آیات 2 اور 3 میں یعقوب اور عیسو کا ذکر آتا ہے۔ جی، خدا انہیں ان کی تاریخ کی بنیادوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھیں، وہ کہتا ہے، کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ خداوند فرماتا ہے، پھر بھی میں نے یعقوب کو عزیز رکھا اور عیسو سے مجھے نفرت ہوئی۔ اب یہ ایک بہت چونکا دینے والا بیان لگ سکتا ہے، خاص طور پر یہ نفرت کا لفظ، لیکن یہاں سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ اکثر غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا کہ یہاں محبت اور نفرت کا مطلب وہ جذباتی پسند یا ناپسند نہیں، بلکہ خدا کے چناؤ یا انتخاب سے ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے خاص عہد اور منصوبے کے لیے یعقوب، جس سے اسرائیل قوم نکلی، اس کو چنا، نہ کہ عیسو کو، جس سے ادوم قوم بنی۔ اور یہ چناؤ، جیسا کہ پولس رسول رومیو 9 باب میں وضاحت کرتے ہیں، یہ ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہوا تھا۔ ان کے کسی کام کی بنیاد پر نہیں، بلکہ خدا کی اپنی خود مختار مرضی اور فضل کی بنیاد پر تھا۔ اوہ، تو خدا انہیں یاد دلا رہا ہے کہ ان کا وجود، ان کی شناخت، خدا کے ساتھ ان کا رشتہ، یہ سب ان کی اپنی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کے مفت، غیر مشروط چناؤ اور محبت کی وجہ سے ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا امتیاز تھا۔ یقیناً تھا۔ پھر خدا بات کو آگے بڑھاتا ہے اور عیسو کی نسل یعنی ادوم کی مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے عیسو کے پہاڑی ملک کو ویران کر دیا ہے اور اس کی میراث کو بیابان کے گیدڑوں کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ آیت 3 ہے۔ اور اگر ادومی کہیں کہ ہم اجڑ گئے ہیں مگر ہم ویرانوں کو پھر تعمیر کریں گے، تو خدا کہتا ہے کہ وہ تعمیر تو کریں گے لیکن میں انہیں گرا دوں گا، اور لوگ انہیں شرارت کی سرزمین اور وہ قوم جس سے خداوند ابد تک ناراض ہے کہیں گے۔ یہ آیت 4 میں ہے۔ اس کے برعکس اسرائیل قوم بھی گناہوں کی وجہ سے سزا پا کر جلا وطن ہوئی تھی، ان کا ملک بھی ویران ہوا تھا، لیکن خدا انہیں واپس لے آیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو خدا واضح کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، دیکھو تم بھی گرتوں میں پڑے، تم نے بھی سزا بھگتی، لیکن میں نے تمہیں پوری طرح رد نہیں کیا، میں تمہیں واپس لایا ہوں۔ ادوم کو دیکھو، ان کا انجام کیا ہوا اور کیا ہوگا۔ تم پر میرا خاص فضل اور محبت ہے، تمہاری مشکلات کے باوجود میرا ہاتھ تم پر ہے۔ یہاں تک کہ ان کی جلاوطنی اور واپسی بھی خدا کی محبت کا ثبوت تھی۔ یہ اس کی تعدیب تھی، رد کرنا نہیں۔ جیسا عبرانیوں 12:6 کہتا ہے نا، کیونکہ خداوند جس سے محبت کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ جی، تو یہ تقابل انہیں اپنی حالت کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دینے کے لیے تھا کہ اپنی مشکلات پر نظر جمانے کے بجائے خدا کے وسیع تر منصوبے اور اس کی مستقل محبت کو دیکھیں۔ بالکل، انہیں یہ سمجھنا تھا کہ ان کے موجودہ حالات چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ لگ رہے ہوں، یہ خدا کی محبت کی نفی نہیں کرتے، بلکہ خدا کا انہیں چننا اور قائم رکھنا ہی اس کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی مضبوط بنیاد ہے جس پر خدا نے اپنی دلیل قائم کی۔ اب اگر ہم اس حصے سے روحانی بے حسی پر قابو پانے کے لیے کچھ اصول نکالنا چاہیں تو پہلا اصول کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا اصول جو آیت 1 سے ہی واضح ہوتا ہے وہ ہے خدا کے کلام کے لیے اپنی سنجیدگی کو اثر نو بیدار کرنا۔ ملاکی اپنے پیغام کو الہام کہتا ہے، جس کا عبرانی لفظ مسا ہے، جس کا مطلب بوجھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں تھی، یہ خدا کا سنجیدہ وزنی پیغام تھا جو ایک ذمہ داری کے ساتھ آتا تھا۔ یعنی خدا کے کلام کو محض ایک اور کتاب یا اچھی باتوں کا مجموعہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے وہ اہمیت اور سنجیدگی دی جائے جس کا وہ حقدار ہے۔ اسرائیلی شاید شریعت کی باتیں سن سن کر عادی ہو گئے تھے،
وہ بوجھ محسوس نہیں کر رہے تھے؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ واقفیت اکثر بے پرواہی کو جنم دیتی ہے نا۔ ہم بھی بائبل پڑھتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اس کلام کے وزن، اس کی الہی اتھارٹی کو محسوس کرتے ہیں، یا یہ صرف ایک معمول بن گیا ہے؟ یسوع نے متی 7 میں وہ چٹان اور ریت پر گھر بنانے والوں کی تمثیل اسی لیے دی تھی کہ صرف سننا کافی نہیں بلکہ سنجیدگی سے عمل کرنا ضروری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کھوئی ہوئی سنجیدگی کو دوبارہ کیسے حاصل کیا جائے؟ اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ کلام اب اس پر پہلے جیسا اثر نہیں کرتا تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، ماخذ جہاں سے یہ نکات لیے گئے ہیں وہ 3 عملی قدم تجویز کرتا ہے۔ پہلا، اپنے دل کو گناہ سے پاک کرنا۔ پہلا پطرس 2:1-2 کہتا ہے کہ ہر طرح کی بدخواہی، مکاری، ریاکاری، حسد اور بدگوئی کو دور کر کے نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ یعقوب 1:21 بھی یہی کہتا ہے کہ ہر طرح کی نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کرو جو دل میں بویا گیا ہے۔ گناہ وہ ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور کلام کے اثر کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ یہ تو بنیاد ہے، دل کی زمین کو تیار کرنا۔ ہاں۔ اچھا، دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا، کلام کے مطالعہ کو ایک نظم و ضبط بنانا۔ کبھی کبھی جذبہ یا احساس خود بخود نہیں آتا، بلکہ مستقل مزاجی اور نظم و ضبط سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جسمانی ورزش کے لیے نظم و ضبط چاہیے، ویسے ہی روحانی نشو و نما کے لیے کلام کا باقاعدگی سے مطالعہ ضروری ہے۔ دوسرا تیموتھی 2:15 میں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے نزدیک مقبول اور ایک ایسے کام کرنے والے کی مانند پیش کرنے کی کوشش کریں جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ صحیح، یعنی انتظار نہ کریں کہ کب موڈ بنے گا، بلکہ ایک معمول بنائیں۔ اور تیسرا قدم؟ تیسرا، جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر وفاداری سے عمل کرنا۔ مرکس 4:24-25 میں یسوع کہتے ہیں، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ جب ہم خدا کے کلام پر سنجیدگی سے عمل کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو خدا ہمیں مزید سمجھ اور روشنی عطا کرتا ہے۔ فرمانبرداری مزید سمجھ کا دروازہ کھولتی ہے اور بے حسی کو دور کرتی ہے۔ یہ تینوں باتیں، دل کی پاکیزگی، مطالعے کا نظم و ضبط اور عملی فرمانبرداری، واقعی کلام کے لیے ہماری سنجیدگی کو بحال کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب دوسرے اصول کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا اصول براہ راست خدا کے جواب سے نکلتا ہے۔ خدا کی عظیم چننے والی محبت کو یاد رکھنا اور اس پر غور کرنا۔ اسرائیلی اپنی مشکلات کی وجہ سے خدا کی محبت پر شک کر رہے تھے۔ خدا نے انہیں یاد دلایا کہ اس نے انہیں کسی خوبی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی خود مختار محبت کی وجہ سے چنا۔ وہ یعقوب بمقابلہ عیسو والی بات۔ اور یہ ہمارے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہم بھی اکثر حالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں یا خدا کی محبت پر سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ بالکل، ہمیں بھی اپنی نجات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ افیسیوں 1:4-6 ایک شاندار حوالہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے ہمیں دنیا کی بنیاد رکھے جانے سے پہلے مسیح میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا۔ یہ جاننا کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ اس کے ازلی چناؤ اور فضل پر مبنی ہے، ہمیں مشکل وقت میں بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ لیکن عملی طور پر اس محبت کو کیسے یاد رکھا جائے، خاص طور پر اس وقت جب دل بے حس ہو رہا ہو یا حالات مخالف ہوں؟ اس کے لیے بھی ماخذ چند عملی طریقے بتاتا ہے۔ پہلا، مشکل وقت میں خدا کی محبت پر شک کرنے سے گریز کریں۔ یاد رکھیں کہ ہماری موجودہ تکلیفیں آنے والے ابدی جلال کے مقابلے میں ہلکی اور عارضی ہیں، جیسا دوسرا کرنتھیوں 4:17 کہتا ہے۔ آزمائشیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں۔ یعقوب 1:2-3۔ خدا کے منصوبے ہماری سمجھ سے بالاتر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی محبت مستقل ہے۔ صحیح۔ دوسرا، اچھے اور خوشحالی کے وقت میں خدا کو فراموش نہ کریں۔ استثناء 8:11-18 میں موسیٰ نے اسرائیلیوں کو خبردار کیا تھا کہ جب وہ وعدے کی سرزمین میں جا کر خوشحال ہو جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خدا کو بھول جائیں جس نے انہیں مصر سے نکالا تھا۔ اکثر خوشحالی ہمیں خود انحصار اور روحانی طور پر سست بنا دیتی ہے۔ یہ تو بہت عام ہے۔ جی، تیسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا، شکر گزاری کو اپنی عادت بنانا۔ پہلا تھیسلونیکیوں 5:18 کہتا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔
شکر گزاری ہماری توجہ کو ان چیزوں سے ہٹا کر جو ہمارے پاس نہیں ہے، ان نعمتوں پر مرکوز کرتی ہے جو خدا نے ہمیں دی ہیں، اور یہ اس کی محبت کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ اور چوتھا، دعا کرنا کہ خدا ہمیں اپنی محبت کی گہرائی اور وسعت کو سمجھنے میں مدد دے۔ افیسیوں 3:16-18-19 میں پولس دعا کرتا ہے کہ ایماندار مسیح کی محبت جو جاننے سے باہر ہے جان سکیں، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک بھرپور ہو جاؤ۔ یہ محض ذہنی سمجھ نہیں ہے، یہ ایک روحانی تجربہ ہے جو دعا کے وسیلے سے ملتا ہے۔ اور ایک 5واں نقطہ بھی تھا شاید؟ جی، 5واں نقطہ یہ تھا کہ حکمت کے ساتھ دوسروں کے حالات، جیسے اسرائیل نے ایدوم کے حالات پر غور کیا، اس کے تناظر میں اپنی زندگی پر خدا کی خاص مہربانیوں کو پہچاننا۔ یہ موازنہ تکبر پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ خدا نے ہمیں کس طرح سنبھالا ہے، کن مشکلات سے بچایا ہے اور کن فضولوں سے نوازا ہے جو شاید دوسروں کو میسر نہیں۔ یہ پہچان بھی شکر گزاری اور خدا کی محبت کے احساس کو بڑھا سکتی ہے۔ زبردست۔ یہ 5 نکات، مشکل میں شک نہ کرنا، خوشحالی میں بھول نہ جانا، شکر گزاری، محبت کی سمجھ کے لیے دعا اور اپنی برکات کو پہچاننا، واقعی خدا کی محبت کو یاد رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب تیسرے اور آخری اصول کی طرف آتے ہیں جو ان آیات سے ملتا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے، اپنی ذات، اپنی مشکلات اور اپنی ضروریات پر مرکوز رہنے کے بجائے اپنی توجہ خدا، اس کے بڑے منصوبوں اور اس کے جلال پر مرکوز کرنا۔ آیت 5 اس کا کلیدی نقطہ ہے۔ جب اسرائیلی دیکھیں گے کہ خدا نے ایدوم کے ساتھ کیا کیا، یعنی انصاف کیا، تو وہ خود پکار اٹھیں گے، خداوند اسرائیل کی سرحد کے باہر بھی بزرگ مانا جائے۔ اچھا، یعنی ان کی سوچ اپنی چھوٹی سی دنیا اور مسائل سے نکل کر خدا کی عظمت اور اس کے عالمی مقصد تک پھیل جائے گی۔ وہ سمجھیں گے کہ خدا صرف اسرائیل کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا خدا ہے اور اس کا جلال ہر جگہ ظاہر ہونا ہے۔ بالکل، خدا کا جلال صرف رحم کرنے سے ہی ظاہر نہیں ہوتا جیسے اس نے اسرائیل پر کیا، بلکہ انصاف کرنے سے بھی ظاہر ہوتا ہے جیسے اس نے ادوم پر کیا۔ رومیو 9:22-24 میں پولس اسی توازن کی بات کرتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ اور ہماری اپنی زندگیاں خدا کے بڑے جلالی منصوبے کا حصہ ہیں، تو ہماری ذاتی مشکلات اور بے حسی اپنی اہمیت کھونے لگتی ہیں۔ یہ ہمیں ایوب کی یاد دلاتا ہے جس نے سب کچھ کھو دینے کے باوجود کہا، خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ایوب 1:21۔ یا خود ہمارے خداوند یسوع مسیح کی گتسیمنی باغ کی دعا، اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ لوکا 22:42۔ یہ اپنی ذات سے بلند ہو کر خدا کی مرضی اور جلال پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ یقیناً جب ہماری نظریں دیکھی ہوئی چیزوں، یعنی ہماری عارضی مشکلات، خواہشات، ناکامیاں، ان پر لگی رہتی ہیں تو ہم ہمت ہار سکتے ہیں اور بے حس ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی نظریں اندیکھی چیزوں، یعنی خدا کی ذات، اس کے وعدوں، اس کے ابدی مقصد، اس کے آنے والے جلال، ان پر لگاتے ہیں تو ہمیں نئی طاقت اور نیا جوش ملتا ہے۔ جیسا کہ 2 کرنتھیوں 4:16-18 کہتا ہے، پس ہم ہمت نہیں ہارتے کیونکہ ہماری نظر دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ اندیکھی چیزوں پر لگی رہتی ہے۔ اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ تو اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرنا اپنی ذات سے خدا کی طرف روحانی بے حسی کا ایک مؤثر علاج ہے۔ بلا شبہ جب ہم خدا کی عظمت، اس کی پاکیزگی، اس کی محبت اور اس کے منصوبوں پر غور کرتے ہیں تو ہماری اپنی میں چھوٹی ہو جاتی ہے اور خدا کے لیے ہمارا جذبہ اور لگن بڑھنے لگتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ملاکی باب 1 کی ابتدائی 5 آیات، جو بظاہر صرف اسرائیل اور ادوم کے بارے میں ہیں، ہمیں روحانی بے حسی پر قابو پانے کے لیے 3 لازوال اصول سکھاتی ہیں۔ پہلا، خدا کے کلام کو سنجیدگی سے لینا اور اس پر عمل کرنے کا عزم کرنا۔ دوسرا، خدا کی عظیم، چننے والی اور مستقل محبت کو یاد رکھنا اور اس پر غور کرنا۔ اور تیسرا، اپنی توجہ اپنی ذات اور مسائل سے ہٹا کر خدا کی ذات، اس کے مقاصد اور اس کے جلال پر مرکوز کرنا۔ جی، اور یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ کس طرح ظاہری مذہبی سرگرمیوں کے باوجود دل اندر سے سرد اور بے حس ہو سکتا ہے۔ ملاکی کا پیغام آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا وہ 2500 سال پہلے تھا۔
ہمیں مسلسل طور پر اپنے دلوں کو جانچتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی اسی روحانی بے حسی کا شکار تو نہیں ہو رہے جس کا سامنا ملاکی کے زمانے کے لوگوں کو تھا۔ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہوئے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ان 3 اصولوں میں سے کلام کے لیے نئی سنجیدگی، خدا کی محبت کی یاد دہانی یا خدا کے جلال پر توجہ، کون سا اصول آپ کو اس وقت اپنی روحانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری محسوس ہوتا ہے؟ اور اس پر عمل کرنے کے لیے آپ آج کون سا ایک چھوٹا سا عملی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ یہ غور کرنے کے لیے ایک اہم نقطہ ہے۔ ہماری اس گفتگو کو سننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ ملاکی کی کتاب پر اور دیگر بائبلی موضوعات پر ایسی مزید گفتگو سننا چاہتے ہیں تو وکٹری چرچ کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔